السلام علیکم۔ یہ محمد حنیف صاحب کا موقف بالکل باطل ہے، قرآن کے خلاف ہے، عقیدے میں خرابی ہے، اور ان کی اپنی بات گویا ان کے اوپر اب فٹ آ رہی ہے کہ امیر اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ اس کو الہ بنایا جائے۔ اب محمد حنیف صاحب کی یہ بات ماننا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے تو یہ تو امیر کو الہ ماننا ہے۔ تو کیا جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے؟ جب جماعت ذرا مضبوط ہو جائے، مساجد زیادہ ہو جائیں، فنڈ زیادہ ہو جائیں اور مراکز زیادہ ہو جائیں تو اس وقت آپ اللہ کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں، اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیں، اللہ کو پیچھے کر دیں، ایمان عقیدے کو پیچھے کر دیں اور محمد حنیف کو آگے لے آئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کیا فرق ہے بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں اور محمد حنیف اور ان کے لوگوں میں؟ لہذا محمد حنیف صاحب کا عقیدہ بالکل باطل ہے، مشرکانہ ہے اور ضد کے اوپر ہے، انا کا مسئلہ ہے۔ میں نے تو بڑی قریب سے ان کو دیکھا ہے 8 سال کہ ان کی آپس میں ضد کی وجہ سے اصل میں وہ یعقوب علی نے وہ عقیدہ پہلے اس کے پاس وہ کیسے پہنچ گئی تو اس نے جیسا وہ عقیدہ اپنایا، اس کا اعلان کیا تو محمد حنیف اس کے مخالف بن گئے، اس عقیدے کے اور زیادہ اپنے کفر پر شرک پر ڈٹ گئے، حالانکہ زیادہ مستحق تھے کہ کہتے کہ جماعت تو یہ ہے، ہم ڈاکٹر صاحب کی بات کو تم سے زیادہ مانتے ہیں، تو یہ بہترین انتقام ہوتا یعقوب علی کے لیے۔ لیکن محمد حنیف کی بدبختی کہ انہوں نے اس باطل کے اوپر جم گئے اور ڈٹ گئے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک صفت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے وہ دے دی ہے تو یہ بھی ایک سجدہ اللہ نے اس طرح کرا دیا ہے، تو اس طرح وہ شرک نہیں ہے اور یہ بھی شرک نہیں ہے۔ اس طرح اپنے اس باطل موقف میں بڑھتے چلے گئے۔ اور اب یہ جو کوئی بھی ٹیلی فون کے اوپر ان سے بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چھوڑو ڈاکٹر عثمانی کو، تو میں کہتا ہوں تمہیں نہ چھوڑ دیں، تمہیں چھوڑنا زیادہ ہمارے لیے عزت ہے۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی موحد عالم دین گزرے ہیں، مجاہد عالم دین گزرے ہیں، آرمی افسر بھی تھے اور بہت ہی زیادہ فہم و فراست والے تھے، اور انہوں نے اپنی جان لگائی ہے۔ ان کی تو جرت ہی نہیں ہے، اس طرح کبھی انہوں نے اکیلے دعوت اللہ نہیں کی ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو اکیلے نکل پڑتے تھے، ٹرینوں میں، بسوں میں، چوکوں میں، اور پھر پورے ملک کے دورے کرتے تھے اور ہر جگہ توحید بیان کرتے تھے، رد شرک کرتے تھے، ماریں کھائی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں۔ محمد حنیف نے تو یہ چیزیں دیکھی بھی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اندر وہ مولویانہ انداز ہے۔ اور 2015 کے اندر جو ناظمین کا اجتماع ہوا تھا وہاں کراچی، 15 یا 16 کی بات ہے، اسی سال میں، اسی دور میں، تو وہاں اختتامی کلمات میں کہتے ہیں ناظمین کو کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح آگے بڑھو، یعنی تبلیغی جماعت والوں کی طرح۔ تو اصل میں یہ خود تبلیغی جماعت سے نکل کے آئے تھے۔ اب غور کیجئے اگر تبلیغی جماعت والے ان کے یہ الفاظ سنیں تو وہ اپنے آپ کتنے پھولے خان بنیں گے کہ دیکھو ہماری مثال دی جا رہی ہے۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ اکرام کا طریقہ، پھر واقعات بیان کرتے تھے اور ایمان کو تازہ کرتے تھے اور مضبوط بنیادوں کے اوپر جماعت کھڑی کی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ شیطان کا وار ہوا۔ پہلے بھی نظریات کے اندر کمزوری ان کی آئی تھی 2005 کے اندر بھی، اور اس وقت لوگوں نے سمجھایا تھا، ان سے توبہ بھی کروائی تھی، اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے 3-4 باتوں سے توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ اگر میری یہ باتیں مان لی جاتی تو جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی۔ تو اس وقت ان کو امیر قائم رکھا گیا، تو لیکن انہوں نے پھر انتقامی انداز اختیار کر لیا آہستہ آہستہ۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے ان کی۔ تو جس طرح وہاں انہوں نے کہا تھا نا کہ میری بات مان لی جاتی تو جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی، اسی طرح اب ان کی اگر جو بات مانو گے تو بنیاد کی چوٹ کے اوپر، بنیاد کے اوپر چوٹ پڑے گی، کیونکہ یہ توحید کی بنیاد کے اوپر یہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، رد طاغوت کے اوپر، تو اس کے اوپر یہ چوٹ پڑے گی۔ تو اس کی بنیاد اکھاڑ دی انہوں نے، محمد حنیف صاحب نے اکھیڑ دی اس کی بنیادیں ختم ہو گئیں۔ اب ان میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یقین کیجئے۔ اور یہ عقیدہ انہوں نے نظم کے ڈنڈے سے بنوایا، اور اب مولوی ٹائپ لوگ ان کے گرد گٹھے ہیں، جتنے بھی، چاہے قاری خلیل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں، اور مرکز کے اندر بھی وہاں کے ماڑی میں انہوں نے ایک مولوی بٹھایا ہوا ہے، اور اسے عتیق الرحمان وہاں راولہ کوٹ کے علاقے میں ہیں، اور کراچی میں بھی جتنے مرکزی شورا والے بالکل سر نیچے کر کے جھکا کے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کیونکہ نظام ایسا بن گیا ہے، سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ جو بھی سر اٹھانے کی کوشش کرے گا اس کو نکال دیا جاتا ہے جماعت سے فوراً، اور یہ چیز لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ان کو جنت اور جہنم کی فکر نہیں ہے، ان کو یہ بڑی فکر ہے کہ ہمیں کہیں مرکزی شورا سے نہ نکال دیا جائے، ہمیں کہیں مرتد نہ کہہ دیا جائے، ہمیں کہیں انتشاری اور باغی نہ کہہ دیا جائے۔ تو یہ باتیں تو نہیں جانی ہے بھائی، ہر کافر مشرک نے مومن کو باغی اور انتشاری کہا ہے،
اور بغاوت کہا، یہ ایمان خالص ہوتا ہی بغاوت ہے، کافروں مشرکوں کے خلاف، طاغوت کے خلاف۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بنیادی دعوت تھی وہ یہی تھی کہ دیکھو کفر و شرک جہاں بھی ہے اس سے دور بھاگو، شرک سے خاص کر جو ہے باپ مارے کا ویر ہونا چاہیے، اور پہلے سمجھاؤ، اور اگر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد پھر للکارو۔ بالکل یہی چیز ہم نے کی ہے، اور کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہمارے اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے، امیر اللہ سے آگے نہیں ہے، پہلے اللہ ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، پھر جماعت ہے، پھر امیر ہے، پھر نظم ہے۔ دیکھیے یہ ترتیب، انہوں نے ترتیب الٹی کر دی۔ ان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے محمد حنیف صاحب ہیں، پھر مرکزی شورا ہے، پھر جماعت ہے، اور پھر اللہ ہے، پھر قرآن حدیث ہے، قرآن حدیث کے آخر لے گئے۔ تو لہٰذا محمد حنیف صاحب کے عقیدے کو ماننا یہ قرآن کا انکار ہے، اور پوری طرح ایمان کے اندر خرابی ہے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ دیکھو جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتے ہیں، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو محمد حنیف نے اسی طرح تفسیر کی ہے کیونکہ اس کے عقیدے کے اندر خرابی تھی۔ ان کا بھی فتویٰ ہے اور ان کا بھی فتویٰ ہے، یہ کہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا وہ قرآن کا انکاری ہے، ایمان سے خالی ہے، توحید سے ناواقف ہے۔ یہ دونوں فتوے اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ایک کا ماننے والا دوسرے کا انکاری ہے۔ کل قیامت کے دن جب یوسف علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، ہاں بھائی آپ نے سجدہ کروایا تھا، یعقوب علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اپنی نعمتیں اللہ یاد دلائے گا، اس کے بعد اچھا یہ آپ نے بیٹے کو سجدے کیے تھے، تو وہ تو اسی طرح کانپیں گے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کہ بتاؤ مریم کے بیٹے، اسے کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا، تو وہ کانپیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میں وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جو قرآن میں اللہ نے نقل کر دیا۔ ہر نبی سے، ہر بندے سے جو بھی نیک آدمی ہے اس سے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پوچھے گا۔ ایک مثال کے طور پر سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام نے تو مرتے وقت سارے بچوں کو بتایا، ایمان عقیدے کی اہمیت بتائی، کیوں نہ بتاتے، جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی آخری نصیحت یہی کی تھی، لقمان علیہ السلام نے آخری نصیحت یہی کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر بتایا کہ یہ انبیاء ہیں، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا برباد کر دیا جاتا۔ اور سورہ مریم کی جو آیت 58 نمبر ہے، یہ نص ہے اس مسئلے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے، سارے انبیاء کو، یعقوب علیہ السلام کو تو نام لیا اور کہا کہ ان کی اولاد میں بھی جو انبیاء ہیں، اور سارے کے سارے انبیاء کیا کرتے تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی تھی تو وہ دڑام سے سجدے میں گرتے تھے، روتے ہوئے اللہ کی نشانیاں دیکھ کے اللہ کے سامنے سجدے میں گرتے تھے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا اقتدار پر پہنچنا، یہ اللہ کی قدرت کی اور اس کے وعدوں کی سچائی کی بہت بڑی نشانی تھی۔ یہ بالکل اسی طرح کا ایک انداز تھا جب نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ ابھی آپ کو یہاں سے نکال رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، عنقریب آپ یہاں فاتح کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو جب نبی علیہ السلام 10 سال بھی نہیں گزرے ہیں فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں، اس وقت یعنی کوئی جب یہ بات بتائی جا رہی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ ہوگا، لیکن اللہ کی بات تو پوری ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس طریقے سے وہ حالات پیدا کر دیے، اور نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے اوپر اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے، سر نیچے جھکا جا رہا، گویا سجدے والا انداز ہے، اور سارے لوگوں کو وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی۔ یہ دونوں سٹوریاں ملتی ہیں آپس میں، اس لیے جب سورہ یوسف نازل ہوئی تو لوگوں کو اسی وقت پتہ چل گیا اس دعوت کا کیا انجام نکلنے والا ہے۔ تو یہ تو اصل میں ایک آسن القصص ہے، ایمان عقیدے کی بہت بڑی اس کے اندر سبق ہے کہ دیکھو مشکل میں آئے، مصیبتیں آئیں، صبر کرو، یوسف علیہ السلام کی طرح، یعقوب علیہ السلام کی طرح، اور جب اللہ تعالیٰ خوشیاں دے تو اس کے بعد شکر گزاری کے طور پر اپنے مالک اور خالق کو سجدے کرو، رکوع کرو، اس کی شکر گزاری کرو، اس کی تسبیحات کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ ہے پیغام سورہ یوسف کا اور پورے قرآن کا اور تمام انبیاء کا۔ لیکن محمد حنیف صاحب نے ضد کا معاملہ بنا لیا، ان کی بدبختی ہے۔ اصل میں علم کا جو غرور ہوتا ہے، تکبر ہے، یہ بھی کہیں انسان کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ان کا موٹا نفس ہے، میں جانتا ہوں ان کو، یہ اپنی طرف انگلی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ اس طرح یہ مارے گئے ہیں۔ بہرحال ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم بالکل ان سے نفرت اور بیزاری اور بغض کا اعلان کرتے ہیں۔ ایمان اور عقیدے کی وجہ سے ان سے پہلے محبت کرتے تھے، اور اب اگر نفرت کرتے ہیں تو شرک کی وجہ سے۔ الحب للہ والبغض للہ کا بھی تاخر کوئی مطلب ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ الحب للہ کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، چونکہ ان کی ہم عزت کرتے رہے ہیں، بہت ہی زیادہ پیار اور محبت تھی ایمان عقیدے کی وجہ سے، اور البغض للہ کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، چونکہ ایمان کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کھیلا ہے، ہمارے مالک کی کتاب کو جھٹلا کے، ہمارے نبی علیہ السلام کی بات اور صحابہ کے انداز کو جھٹلا کے، اس نے اپنی جو بھی پوچھتا ہے اسے کہتا ہے میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو۔ تیری تفسیر کیوں پڑھیں؟ اگر محمود حسن کہے کہ میری تفسیر پڑھو، اشرف علی تھانوی کہے میری تفسیر پڑھو، طاہر القادری کہے میری تفسیر پڑھو، پڑھیں گے؟ یا ڈاکٹر اسرار کہے میری تفسیر پڑھو، مودودی کہے میری تفسیر پڑھو،
تو ان ساری کی تفسیروں کو تو ہم نے شرک کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، تو ان کی دعوت القرآن کو بھی ہم نے اسی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ جلد دوم جو دعوت القرآن اندازہ لگائیے انہوں نے لکھی ہے، اور 100 نمبر آیت کے اندر سورہ یوسف کا شرک کا انجیکشن دے دیا انہوں نے۔ تو یہ ان کی بدبختی ہے، ابھی بہرحال زندہ آخری سانسیں لے رہے ہیں لیکن شرک سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈٹ کے اس کے اوپر ہی بدبختی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے مومن بھائیوں کو بچائے۔